یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. پیش خبریں. شری امرناتھ جی یاتریوں کا 13واں قافلہ جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے آج صبح 265 گاڑیوں میں وادی کی طرف روانہ ہوا. ہمارے نمائندے کے مطابق 7107 یاتریوں پر مشتمل اس قافلے میں 5205 مرد، 1710 خواتین، 47 بچے اور 145 سادھو شامل ہیں. دریاسنا بالتل کے راستے سے بھی آج یاترا بحال ہو گئی ہے اور صبح 6 بجے تک بالتل بیس کیمپ سے 7000 یاتری پوتر گپا کی طرف شیو لنگم کے درشن کے لیے روانہ ہوئے. ہمارے نمائندے کے مطابق پوتر گفا کے گرد و نواح میں موسم ابر آلود ہے اور اسی بیچ دومیل سے صبح 8 بجے تک 7264 یاتری پوتر گفا کی طرف روانہ ہوئے ہیں. ادھر پہلگام کے راستے سے یاترا کل ہی بحال کر دی گئی تھی اور آج صبح سویرے تقریباً 3374 یاتری نونمن بیس کیمپ سے پوتر گفا کی طرف روانہ ہوئے. ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ یاتری شیشناگ، مہاگن ٹاپ اور پنجترنی ٹرانزٹ کیمپوں سے آج صبح سویرے ہی پوتر گفا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور یاترا کے راستے پر موسم خوشگوار ہے. اس سے قبل کل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے چندنواڑی کا دورہ کر کے وہاں شری امرناتھ یاتریوں کو دی جا رہی سہولیات کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے ڈاکٹروں، صفائی کارکنوں اور کمیونٹی کچن چلانے والوں کے ساتھ بھی بات چیت کی. انہوں نے متعلقین کو ہدایت دی کہ وہ یاتریوں کو ہر طرح کی سہولیات بہم رکھیں تاکہ انہیں کسی قسم کی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. انہوں نے یاترا کو احسن طریقے پر جاری رکھنے کے لیے مختلف اداروں کے مابین بہتر تال میل کی ضرورت پر بھی زور دیا. انہوں نے کہا کہ یاتریوں کے لیے قیام و طعام کے ساتھ ساتھ طبی نگہداشت اور صفائی ستھرائی کی ہر طرح کی سہولیات مہیا کی جانی چاہیے. لیفٹیننٹ گورنر نے DRDO اسپتال کا بھی معائنہ کیا. انہیں بتایا گیا کہ اس اسپتال کو معیاری افرادی قوت اور جدید آلات سے لیس کیا گیا ہے. انہوں نے یاترا سے جڑے دیگر لوگوں کو دستیاب سہولیات کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی. شری امرناتھ جی شرائن بورڈ نے یاتریوں کے لیے سری نگر سے پنچترنی تک ہیلی ٹکٹ بکنگ کے لیے انتظامات کیے ہیں. اس سے پہلے ہیلی بکنگ کی سہولیات سری نگر سے نیلگراٹ پہلگام تک دستیاب تھی، جس کے بعد یاتریوں کو پنچترنی کے لیے الگ ٹکٹ کی ضرورت پڑتی تھی. اب سری نگر سے پنچترنی اور واپس پنچترنی سے سری نگر تک براہ راست ٹکٹ www.heliservices.jksasb.nic.in پر بک کی جا سکتی ہے. سری نگر سے پنچترنی تک 14,500 روپے یک طرفہ ہوائی کرایہ مقرر کیا گیا ہے. وندک پورہ اونتی پورہ میں کل حفاظتی عملے اور ملیٹنٹوں کے مابین ہوئے تصادم میں 2 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں، جن میں جیش محمد تنظیم کا اعلیٰ کمانڈر کیسر کوکا بھی شامل ہے. ADGP کشمیر وجے کمار نے آکاشوانی کو بتایا کہ مذکورہ کمانڈر سال 2018 سے سرگرم تھا. اس سے پہلے حفاظتی عملے نے علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی کی مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد علاقے کو محاصرے میں لے لیا تھا اور تلاشی کارروائی شروع کی تھی، جس دوران وہاں چھپے ملیٹنٹوں نے حفاظتی عملے پر گولیاں چلائی اور جوابی کارروائی میں یہ دونوں ملیٹنٹ مارے گئے تھے. جائے تصادم سے کچھ اسلحہ اور گولی بارود بھی برآمد کیا گیا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ مصنوعی انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی کا استعمال ترقی اور انسانیت کی بقا کے لیے ہی کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ دفاعی شعبے میں مصنوعی انٹیلیجنس اور بگ ڈیٹا جیسی ٹیکنالوجیوں کی بروقت شمولیت ٹیکنالوجی کے ماحول کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کے لیے وقت کی اہم ضرورت ہے. انہوں نے نئی دلی میں دفاع کے شعبے میں استعمال ہونے والے 75 نئی تیار کردہ مصنوعی انٹیلیجنس مصنوعات اور ٹیکنالوجیز پر اولین سمپوزیم اور نمائش کا آغاز کیا. ان مصنوعات کا آغاز آزادی کا امرت مہوتسو تقریبات کے حصے کے طور پر کیا گیا. راجناتھ سنگھ نے مصنوعی انٹیلیجنس کو انسانیت کے فروغ میں ایک انقلابی قدم قرار دیا. انہوں نے واضح کیا کہ مصنوعی انٹیلیجنس نے تقریباً ہر شعبے میں مکمل صلاحیت حاصل کر لی ہے، جن میں دفاع، صحت و ادویہ، زراعت، تجارت اور کامرس شامل ہے. اطلاعات و نشریات کے سیکریٹری اپوروا چندر نے کل ملک کی نشریات کی سرکاری خدمت پر پرسار بھارتی کے نئے لوگوں کی نقاب کشائی کی. لوگوں کی نقاب کشائی کے دوران پرسار بھارتی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مائنک اگروال، اطلاعات و نشریات کی وزارت اور پرسار بھارتی کے اعلیٰ عہدیدار موجود تھے.
श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 18.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 26.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।